فبأي آلاء ربكما تكذبان آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ حاضرین کرام، آج حفاظ کرام کی دستار بندی کے منظر کو دیکھ کر ان کے والدین کو جتنی خوشی ہو رہی ہوگی یقیناً اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اس ادارے کی خدمت کرنے والوں کو جو خوشی ہو رہی ہے اس کا بھی اندازہ لگایا نہیں جا سکتا، اور جن لوگوں نے اس ادارے کی دامے در میں سخن مدد کی ہے اور جن کی ایک کوڑی بھی مدرسے کی تعمیر و ترقی میں یا ان حفاظ کرام کو اس منزل تک پہنچانے میں لگی ہے، یقیناً اس کی خوشیاں بھی بے انتہا ہوگی۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ خود میں اپنے آپ کو جس جگہ پا رہا ہوں میں اپنی خوشی کا خود اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ ایک مدرسہ جو سمن پورہ کے ایک ایسی جگہ میں واقع ہے جہاں بیگھوں کے ناپ سے زمین نہیں ہے، ایک مسجد اور ایک بلڈنگ میں چلنے والے اس مدرسے نے اتنا فیض بانٹا ہے اور 138 حفاظ کرام چند سالوں میں تیار کیے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ ان تمام چہروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا جناب بھائی قیصر خان صاحب، مدرسے کے ناظم اساتذہ کرام، وہ حفاظ کرام جنہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر ان بچوں کے سینے میں قرآن اتارا اور سمن پورہ اور اس پٹنہ کے ایک ایک اس کلمہ والے کو جنہوں نے اس ادارے کی خدمت میں کبھی حصہ لیا ہے، اللہ آپ کے ایک ایک کوڑی کو قبول فرمائے اور اللہ ان حافظوں کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میرے بھائی، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات جتنی بلند ہے اللہ کی کتاب کی شان بھی اتنی ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب کی نسبت پہ بے پناہ اونچائی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جس نبی پہ نازل کیا وہ نبی ساری دنیا کے نبیوں کا سردار قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کے ذریعے قرآن کو اتارا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اس قرآن کو اتارا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمین پر اس قرآن کو اتارا وہ زمین پوری دنیا کے لیے ام القریٰ قرار پائی، اور اللہ تعالیٰ نے جس رات میں قرآن پاک کو اتارا وہ رات شب قدر سے جانی جاتی ہے، اور آج بھی جب اس رات میں ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ اس سے قبولیت کا وعدہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن سے، اللہ کی کتاب سے جتنا میرا رشتہ گہرا ہوگا اللہ سے اتنی زیادہ قربت نصیب ہوگی۔ فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کے لیے چاہے جتنے اوراد و وظائف پڑھو، چاہے جتنی وردیں کرو، وظیفے پڑھو، قرآن کے ذریعے جتنی تیزی کے ساتھ اللہ کی قربت ملتی ہے کسی دوسرے وظیفے کے ذریعے وہ قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر مومن کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی اس کتاب سے مضبوط رشتہ رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن اللہ کی اس کتاب سے سچا تعلق رکھے گا، بلا ناغہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے 3 باتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات کا وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ اس کتاب کے سچے تعلق کی برکت سے بندوں کے سروں سے مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔
اور مصیبت کے طوفان میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کا انتظام کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسری گارنٹی اس بات کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا پاکیزہ کلام سمجھ کر اس سے گہرا تعلق رکھے گا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ کبھی اس کو بھوکا سونے نہیں دے گا۔ فرمایا کہ تیسری گارنٹی یہ دی گئی ہے کہ جو بھی بندہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، قرآن پاک سے رشتے کو مضبوط رکھے گا، دنیا کے کسی کونے میں مرے گا تو اس کی موت ایمان پر ہوگی، غیر ایمان پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سب روزانہ دعا کرتے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات میں اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ اگر بندہ سچا تعلق قرآن پاک سے رکھے تو جہاں کہیں بھی موت ہوگی اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ قرآن کی نسبت میں کتنی عظمت ہے، اندازہ تو کر کے دیکھیے اور اس کو ناپیے کہ آج آپ کے بدن میں اگر کپڑے ہیں چاہے وہ 500 روپے میٹر کے ہوں اور اس کرتا پر کسی کا پیر پڑ جائے تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر 30 روپے میٹر کا بھی جزو دان ہے اور قرآن اس میں رکھا گیا ہے، اگر کوئی اس پر پیر ڈال دے تو پورے گھر کے پیشانی پر بل آ جاتا کہ وہ کپڑا جس کا قرآن سے تعلق تھا تم نے کیسے پیر رکھنے کی جرات کی۔ ہر شخص اس چیز کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں ساگوان کے پلنگ ہوں گے، ایک سے ایک فرنیچر ہوں گے، لوگ جوتا پہن کے چڑھ جائے، کوئی آدمی اس پہ انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن وہ رحل جو چاہے آم کی لکڑی کا بنا ہو، اگر قرآن رکھنے کے کام آتا کوئی اس پر پیر رکھ کر کھڑا ہو جائے، ہر ایمان والے کے دل کو ٹھیک پہنچتی ہے اور بے پناہ ٹیس کا احساس ہوتا ہے۔ لوگوں، قرآن کی نسبت کا اثر یہ ہے کہ ہم شیطان کا نام لیتے ہیں لاحول پڑھتے ہیں، فرعون کا نام لیتے لاحول پڑھتے، قارون کا نام لیتے لاحول پڑھتے، لیکن جب یہی لفظ قرآن میں تلاوت کرتے ہیں تو جیسے اللہ کے نام کے ہر حرف پر نیکی ملتی، شیطان کے نام کے ہر حرف پر بھی اللہ نیکی دیتا ہے۔ فرعون کے نام کے ہر حرف پر اللہ نیکی دیتا، قارون کے نام کے ہر حرف پر اللہ نیکی دیتا، صرف اس لیے کہ یہ نام قرآن میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچا تعلق نصیب فرمائے، لیکن کہاں کہاں ماتم کیا جائے۔ آج آپ سے کہا گیا کہ اتنی ساری تقریروں کے باوجود، تحریکوں کے باوجود، ایمان والوں کو جگانے کے باوجود حافظ قرآن بنانا تو اصل، لیکن آج ہماری قوم کے لوگ اپنے بچوں کو کسی چٹائی پر بٹھا کر کسی معلم کے ساتھ جوڑ کر کے آج بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن تک نہیں پہنچا سکی ہے۔ ایمان والوں، کیا یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ اس زمین پر آپ یہ طے کر کے جیے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ویسے ہر مسلمان ماں باپ کو اپنی اولاد کو قرآن سکھانا، ایمان سمجھانا، اللہ کی پہچان کرانا اس کے ذمہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی باپ یا ماں اپنی اولاد کو اس نعمت سے محروم رکھنا، وہ جان لو جیسے زندگی بھر کا بے نمازی اللہ کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا ہوگا، ویسے وہ ماں باپ بھی مجرم بن کر کھڑا ہوگا جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی روشنی سے محروم رکھا ہوگا۔ لوگوں، حافظ قرآن بنانا رتبے کی بات ہے، لیکن قرآن پڑھانا، اس کی تلاوت سکھانا، ایمان کی روشنی دینا، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، آپ کے ذمہ ویسے ہی فرض ہے جیسے بالغ مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور ذرا سوچ کر دیکھیے، کوئی بچہ اگر قرآن نہ جانتا ہو کیا وہ نماز ادا صحیح کر سکتا ہے؟ قرآن کے بغیر نماز کے پڑھنے کا کیا تصور ہے؟ اس کو تو قرآن سیکھنا ہوگا، تب جا کر اس کی نماز میں مقبولیت کا رنگ پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے پہلی گزارش یہ کروں گا کہ ہم سب لوگ خدا کے نام پہ یہ نیت کریں، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھول جیسے بیٹے اور بیٹیاں مجھے دی ہے، میں اس اللہ کے حکم کی تعمیل میں
जो अल्लाह ने कुरान में कहा कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मैं इस बात की नीयत करता हूँ बिलाशुबा मेरा बेटा दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल करे, लेकिन बहैसियत मोमिन जब तक मेरा बच्चा कुरान सीख न ले, अल्लाह की कुरान की तिलावत को जान न ले, उस वक्त तक न चैन से मैं सोना कबूल कर सकता, न चैन की मौत मरना कबूल कर सकता हूँ। आपको यह तय करना होगा, दुश्वारियों के बीच में रास्ता पैदा करना होगा। चाहे हम अपने आप को कितने कमजोर समझते हो, माली एतबार से मजबूर हो, लेकिन आप ये तय कीजिए कि भीख भी मांगना पड़े तो जब तक मेरी औलाद कुरान के नूर से मुनव्वर न हो जाए, उस वक्त तक मैं चैन की सांस लेना कबूल नहीं कर सकता। क्या इतना बड़ा मजमा, बोलो अल्लाह के नाम पर हम अपने घर में अपनी औलाद और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह खुदा के किताब की तालीम देंगे? हाथ उठाते तो मेरी हिम्मत बढ़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तौफीक दे कि 4 बेटा है तो एक को कम से कम हाफिज़ कुरान बनाओ। अल्लाह तौफीक दे जिस खानदान में 4 भाई हो, अगर अपने बेटे को नहीं, एक खानदान में भी कम से कम एक हाफिज़ कुरान देगा, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह उस हाफिज़ कुरान से कहेगा कि जिधर जिधर तुम्हारी उंगलियां उठेगी वहां वहां मग़फ़िरत की भीख पहुंचती चली जाएगी। और फरमाया कि 8 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह ताला वफ़ाद किराम की बरकत से उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देंगे। अल्लाह ताला ये रुतबा, ये तौफीक हम सबको भी नसीब फरमाए। याद रखिए, मुल्क भी इस वक्त हिचकोने लिए इस लानत को समाज से दूर कर दे। अल्लाह हम सबको इस नशे की नापाकी और गंदगी से दूर रहकर जीने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं कहाँ कहाँ भीख मांगूंगा, मैं कहाँ कहाँ आपसे जाकर गुजारिश करूंगा। हालात एक नहीं अनेक है। आज ये प्लास्टिक का डिब्बा मोबाइल जो आज आपकी मुट्ठी में है, आज ये पूरे समाज में बुराई की जहर घोलने का दरिया बन गया है। आप याद रखिए, ये मोबाइल से दुनिया बड़ा काम ले रही है, बिजनेस को बढ़ा रही है, ताल्लुक को बढ़ा रही है, उसके एप्स के जरिए दुनिया कमाई कर रही है। लेकिन हमारे नमाज का नौजवान आज 10-10 बजे रात तक सड़कों के किनारे बैठकर, पुल पुलिया और नीचे बैठकर, आज अपने घरों के दरवाजे और शहर में बैठकर आज इस मोबाइल का गंदा इस्तेमाल करके पूरे समाज को बदकारी और गुनाह की लानत में मुब्तला कर रही है। आज जो भी हालात आ रहे, चाहे बेटियों के भागने का हो, चाहे समाज के मुर्तद होने का हो, या समाज के अंदर जनाकारी और बदकारी के बढ़ने का हो, सबके पीछे तलाश करोगे 95% आपको इसी मोबाइल का हाथ दिखाई देगा। आज नेट की लानत ने हमें जिस मंजिल तक पहुंचाया है, उसने हमारे नौजवानों की जिंदगी से ईमान की कीमत को और हया की नेमत को छीन लिया है। मैं आपसे गुजारिश करता कि आज के हालात में बोलो, एक इंसान किसी के इज्जत पर हाथ डाले, किसी के साथ ये गुनाह में मुब्तला हो, क्या ये अल्लाह को नापसंद है या नहीं है? इतना नापसंद फरमाया गया कि अगर कोई शादीशुदा शख्स ऐसा करता है तो वह इस काबिल है कि उसे चौराहे पे खड़ा करके हलाक किया जाए, और अगर गैर शादीशुदा करता तो उसके बदल पे 100 कोड़े लगाए जाए। लेकिन आज ये समाज फैशन को अपने लिए नेमत समझ बैठा है, और जो भी खुराफात, बदतमीजियां और इस तरह की बेहयाई के मनाजिर होते हैं, आज मोबाइल की लानत से बाप घर से निकलता उसकी बेटी के साथ बदकारी होती है, शौहर घर से निकलता उसकी बीवी के साथ बदकारी होती, और समाज ऐसी लंगी लानत में मुब्तला हो चुका कि आदमी आसानी से अगर नई कोशिश करे इसको निकालना आसान नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ताइफ फतह होने के बाद बैठे हैं, एक 30 साल का नौजवान आपकी खिदमत में आता है और कहता है, अल्लाह के पैगंबर, मैंने आज ही ईमान कबूल किया, मैं 30 साल का जवान हूँ, मैं आपके एक एक कहे पर अमल करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपसे प्राइवेट में कुछ बात करूँ। अल्लाह के नबी प्राइवेट में हो गए तो उससे पूछा कि क्या बात है? क्या है अल्लाह के पैगंबर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता कि जितनी नेकी का काम है मुझसे करवा लीजिए, लेकिन मुझे बदकारी की आदत है, मैं इस गुनाह से रुक नहीं सकता, आप मुझको इसकी इजाजत दे दीजिए।
اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ. جب وہ نزدیک آیا آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا. کہا کہ بیٹا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دو، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں سوچوں گا. کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو، تم اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو، چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بولے تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا. کہا اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی جرأت نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی تیری ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اور تیری کان کو خبر لگ جائے، بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا. کہا اللہ کے پیغمبر میں اس انسان کی گردن توڑ دوں گا. نبی نے فرمایا بیٹا دنیا میں جس کی آبرو پہ تم ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی. جو احساس اپنی ماں اور بہن کے لیے تیرے دل میں ہے، بولو اس کے باپ اور بھائی کے دل میں بھی وہی احساس ہوگا کہ نہیں؟ وہ نوجوان نبی کے قدموں پہ گر گیا. کہ اللہ کے رسول میں ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کرتا. اس صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کی برکت یہ ہوئی کہ دنیا میں جتنی نفرت اس کے بعد اس گناہ سے ہوئی اتنی نفرت مجھ کو کسی اور گناہ سے نہیں ہوئی. میں بھی آپ کے ایمان کو جگانا چاہتا ہوں کہ آج سماج میں آپ یہ ثابت کیجئے، چاہے کالج کا کیمپس ہو، چاہے بازار ہو، چاہے مال ہو، چاہے پارکنگ ہو، آپ کا ہاتھ آبرو کی حفاظت کے لیے ہے، سماج کی بیٹیوں کی عزت کی نگرانی کے لیے ہے. آپ کے ہاتھ سے کسی کے عصمت پہ داغ نہ لگے، کسی کے آبرو کی چادر نہ گھٹے، اور آپ ایک سچا اور پکا مسلمان بن کر یہ طے کریں کہ جس گھر میں جس سماج میں رہتے ہیں انشاءاللہ حضرت یوسف کی طرح اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے اگر زلیخا جیسی خوبصورت عورت سے اپنے دامن کو بچا لیا، اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، مصر کے خزانے کی کنجی دی. میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھو، اللہ آپ کے لیے نعمتوں کے دروازے کو کھول دے گا. اللہ آپ کے لیے نعمتوں کے دروازے کو کھول دے گا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں سب لوگ نیت کریں، انشاءاللہ خوف خدا ایسا دل میں پیدا کریں گے کہ اس موبائل پر کنٹرول کریں گے. موبائل آگ ہے، آگ کا صحیح استعمال کرو گے کھانا پک جائے گا، جاڑے میں گرمی مل جائے گی. غلط استعمال کرو گے گھر جل کر راکھ ہو جائے گا. موبائل کو آگ سمجھ کے استعمال کرو، صحیح استعمال کرو گے بہت کچھ میں چمک آ سکتی. غلط استعمال کرو گے اپنی بھی زندگی اجڑے گی، سماج کے گھروں میں آگ لگنے سے بچ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ یہ فہم عطا فرمائے. بولو انشاءاللہ ہم سب لوگ بحیثیت مسلمان اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمت دے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاتھ اٹھائے کہ ہم لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کریں گے. اس گناہ کو بڑھانے میں بے پردگی نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. آج یہ مسلمان اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ کم سے کم جو پردہ ہے، جو فاطمہ کی طرف سے ملیا ہوا ایک حجاب ہے، جو آپ کے سر کے لیے ایک زینت ہے، کیا آج یہ مسلمان اس پردے کے ساتھ اپنی بیٹی اور بہنوں کو اس زمین پہ زندہ رکھنے کے لیے تیار نہیں؟ میں آپ کو اسکول سے نہیں روکتا، کالج کے دروازوں سے منع نہیں کرتا، بازاروں میں جانے سے نہیں روکتا، لیکن کیا اگر میری بیٹی شان سے نکلے کہ اس کا لباس گواہی دے کہ وہ کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے، مسلمان بھائی کی بہن ہے، تو بولو اس کردار اور پردے کے نظام سے اللہ تعالیٰ گناہ کی حرارت کو ضرور کم کرے گا. فرمایا گیا کہ بے پردگی بھی گناہ کو دعوت دیتی ہے. بے پردگی کی وجہ سے گناہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. بے پردگی کی وجہ سے سماج میں بدکاری کو اور زیادہ طاقت اور قوت ملتی ہے. میرے بھائی جو لوگ بھی بحیثیت مسلمان ہیں، اگر غیرت ہمارے اندر ہے، اپنی بیٹیوں کے سر پہ آنچل، اس کے سر پر حجاب، اس کو وہ لباس دے جس سے حیا کی خوشبو آئے اور وہ کہیں بھی جائے تو اس سے حیا کی خوشبو آپ کو محسوس ہو. یہی وہ ہندوستان نہیں، فرانس کی سرزمین پر ایک مروہ نام کی خاتون جو اپنے بزنس کے غرض سے گئی تھی، جب وہ وہاں سے نکلی اور اپنے سر پر حجاب کے ساتھ نکلی، اپنے پردے کے نظام کے ساتھ نکلی، تو عیسائیوں نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی اور اس کو منع کیا کہ خبردار اس عیسائی ملک میں اس پردے کے سسٹم کے ساتھ چلنے اور رہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن
कुर्बान जाओ उस मरवा नाम की बेटी पर। उसने कहा कि मैं किसी कीमत पर इससे अपने आप को रोक नहीं सकती, मैं हिजाब के साथ रहूंगी, मैं इस फातिमा की चादर को अपने ईमान का हिस्सा समझती हूँ। ईसाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जाकर उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा किया। अदालत में जब मुकदमे की समाअत होने लगी तो उस वक्त जज ने पूछा कि मरवा तुम्हारे लिए दो मौका है, या तो तुम अपने हिजाब और पर्दे के साथ रहो या तुम फ्रांस की सरजमीन को छोड़ दो। उस मरवा जिसका रुआ रुआ ईमान की गैरत से भरा हुआ था, उसने कहा कि जज साहब मैं 100 मरतबा फ्रांस को छोड़ सकती हूँ लेकिन फातिमा के इस हिजाब के सिस्टम को तर्क नहीं कर सकती। एक ईसाई नौजवान को जला लाया, उसने अपना रिवाल्वर निकाला और अदालत के अंदर कई गोली मरवा के सीने में उतार दिया। मरवा जमीन पर गिरी, लेकिन उसके जमीन पर गिरने के बाद जो खून का फव्वारा उसके जिस्म से निकला, उसने दुनिया भर की मुस्लिम बेटियों को संदेशा दिया कि अगर वाकई तुम इस्लाम के वफादार, फातिमा के लिए तुम अपनी जमीन पर एक बेटी की हैसियत से हो, तुम भी तय करो कि हम जान देना कबूल कर सकते हैं लेकिन हिजाब और पर्दे के साथ खिलवाड़ को कबूल नहीं कर सकते। अगर ये चीज हम कबूल कर ले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। बस मेरे भाइयों, मैंने आपसे 3 बातों की गुजारिश की है। पहली ये कि हम अल्लाह की किताब को अल्लाह की ज़ात की नज़र से देखें। जितनी शान अल्लाह की ज़ात की है वैसे ही अगर अल्लाह की किताब की हम दिल में पैदा करेंगे। ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान समनपुरा जिसने 180 बच्चों को 138 बच्चों का तोहफा मिल्लत को दिया है, बोलो इंशाअल्लाह जब भी उसकी दीवार से कोई आवाज़ आएगी, जब भी उसकी तरफ से कोई मदद की पुकार होगी, बोलो हम पूरी ईमानदारी के साथ इस बच्चे के लिए अपने लिए नजात का दरिया बनाकर इंशाअल्लाह हम लोग इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी गुजारिश मैंने आपसे ये की है कि हम सब लोग ये नियत करें कि अल्लाह ने मुझसे सिर्फ एक वादा लिया है कि तुम खुदा का खौफ पैदा करके गुनाह से रुक जाओ। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुमको किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा और कहीं तुमको बेआबरू होने नहीं दूंगा, वहां से रोक दूंगा जहां से तुम सोच नहीं सकते। बोलो अल्लाह के वादे पर यकीन है या नहीं? अरे है। और अल्लाह ने ये नक्शा जमीन पर बर्पा करके दिखा दिया, अमल करके देखो। मैं खुदा की कसम खाकर कहता अल्लाह अपनी चौखट से तुमको महरूम नहीं करेगा। और आखिरी गुजारिश मैंने आप सबसे ये की है कि जो भी हमारे पास वसाइल हैं उन वसाइल का इस्तेमाल करें। खौफ को अपने सीने से निकालें, बुज़दिली को अपने दिल से निकालें, हिम्मत और हौसले के साथ रहें, हालात का खंदा पेशानी के साथ इस्तेमाल करें और उसको दूर करने के लिए तालीम के मैदान में आगे बढ़े, तिजारत के मैदान में आगे बढ़े। जिसमें भी आपको तरक्की नजर आए आप उसमें अपना कदम रखकर आगे बढ़िए। ये तो जंजीरें हैं जो आपको तरक्की से रोकने के लिए तैयार की गई है। ये डरावना माहौल, ये बुज़दिली पैदा करने की स्कीम है, दरअसल आपके कदमों को रोकने की पॉलिसी है। आप झटक दो, जिस दिन तकदीर में जो लिखा होगा अल्लाह का फैसला नाफिज करके होगा। जब तक पैर में चलने की ताकत है, हाथ में कुछ हरकत की ताकत है, दिमाग में सोचने की ताकत है, इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में, तिजारत के मैदान में, सियासत के मैदान में जो भी हमारी तरक्की का मौका होगा, अल्लाह की कसम हमारा कदम बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। मुफ्ती साहब के आने का मतलब ये है कि मेरा वक्त पूरा हो चुका और 5 वक्त की नमाज की भी हिफाजत होगी। यहाँ 90% जुम्मा वाला है, बोलो है कि नहीं जुम्मा वाला? अल्लाह मियाँ भी अगर जुम्मा का हिसाब रोजी में लगा दे, बोलो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? एक यहूदी ने अपने कलम से लिखा है कि जितनी तादाद में मुसलमान जुम्मा में जाते हैं, अगर उतनी तादाद फजर में आ जाए तो दुनिया में इस्लाम को गालिब आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। बोलो एक यहूदी का जुमला है। क्या हम लोग जुम्मा वाले मुसलमान होंगे कि कम से कम 24 घंटे में एक मरतबा अल्लाह के घर में जरूर हाजिरी देंगे? बोलो देने वाले बोलोगे एक वक्त में हाजिरी? हम एक वक्त मांग रहे हैं और पढ़ लो बाजार में जहां मौका मिले, लेकिन अपने मोहल्ले की मस्जिद में खुदा के सामने हाजिरी दर्ज करानी है कि मैं आपको अपना रब मानता हूँ, आपकी चौखट को आखिरी चौखट तस्लीम करता, यही मेरे लिए ईमान की आखिरी पूंजी है।
بولو انشاءاللہ اپنے محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک وقت نظر آؤ گے؟ انشاءاللہ نظر میں آئیں گے۔ اور وہ جو ہوا کی بیٹی سب پروجیکٹ پر اور اس پر دیکھ رہی ہے، اب بغیر فوٹو دیکھے تقریر سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو بھی یہ سمجھائیے کہ انشاءاللہ وہ بھی نماز کی سچی پابند بنیں گی۔ ان کے ہاتھ جب رب کے سامنے اٹھیں گے، اللہ مصیبتوں کے بادل کو چھاٹے گا، اللہ عزت اور آسانی کا راستہ ہموار کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع